ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے مسائل کا سلسلہ کل سے ہمارا شروع ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی روزے کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان ہوں گے۔ روزہ دار کے لیے یا روزے میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں فرض ہیں، یعنی ان 3 چیزوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزہ ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، روزے کی نیت کرنا، دل سے روزے کی نیت کرنا، یہ فرض ہے۔ پھر نمبر 2، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی دن بھر کھانے پینے سے رکنا۔ نمبر 3، میاں بیوی کا ملاقات سے جماع سے رکنا۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں، اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح روزے میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، سحری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر سحری کے بھوکا روزہ رکھ لے تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کی برکت سے وہ محروم رہے گا، سحری کی برکت سے وہ محروم رہے گا، اور وہ طاقت اور قوت نہیں رہے گی، کمزوری محسوس ہوگی۔ اس لیے سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کبھی جو ہے سحری میں نہیں اٹھے، آنکھ نہیں کھلی، مجبوری میں رکھ لیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو نمبر 1، سحری کرنا۔ نمبر 2، سحری کو مؤخر کرنا، یعنی سحری تاخیر سے کرنا۔ مثال کے طور پر رات کے اگر 3-4 حصے کریں تو سب سے جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے میں سحری کرنا یہ مستحب ہے۔ آخری حصے میں، جیسے اب رات لمبی ہے تو 4 بجے کے بعد سے لے کر 5:20 تک کا جو یہ وقت ہے یہ آخری وقت ہے، تو 4 سے لے کر 5:20 کے درمیان سحری کر لیں گے تو انشاءاللہ روزے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی شروع رات میں کر لے گا تو ایک تو یہاں بھوکا رہنا ہے رات بھر، پھر پورا دن بھوکا رہنا ہے تو روزہ لمبا ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اتنا زیادہ ہمارا خیال کیا کہ روزے کا جو دورانیہ ہے اس کی جو لمٹ ہے وہ کم سے کم ہو اور آدمی کم سے کم بھوکا رہے، شریعت نے یہ چاہا۔ تو آخری وقت میں سحری کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اتنا بھی تاخیر سے نہیں کہ وقت میں شک پیدا ہو جائے۔ 5:20 ابھی وقت ہے تو اس سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنا۔ میں نے جمعہ کے موقع پر بھی کہا تھا، آدمی چاہے اعمال کم کرے، گناہوں سے بچے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ زیادہ اعمال کر کے گناہوں سے نہ بچنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گھڑے میں، بالٹی میں اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے سے سوراخ کر دیا تو پانی وہاں سے جا رہا ہے۔ تو نیک اعمال کے ساتھ آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے، نیک کام کر کے نیکیاں کما رہا ہے اور گناہ کر کے نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ نمبر 4، افطاری میں جلدی کرنا۔ افطاری میں جلدی کرنا کیا مطلب؟ اگر 6:30 کی افطاری ہو تو 6:25 پر کر لینا یا 6:20 کو کر لینا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ افطاری کا جو ٹائم ہے اس ٹائم پر افطاری کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ جیسے آج کل 6:29 پر 6:20 پر 9 پر افطاری کا وقت ہے، تو 6:20 پر 9 کے بعد ہم فوراً افطاری کر لیں۔
اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں میں طاقتور آدمی ہوں، میں پاورفل آدمی ہوں، میں فلاں ہوں، میں 6:30 کی جگہ 7:30 کو افطاری کروں گا یا 8:30 کو کروں گا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو افطاری کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں افطاری کر لینا یہ مستحب ہے۔ نمبر 5، روزے میں ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں مستحب ہیں۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وقتاً فوقتاً میں بیان کروں گا۔ کل انشاءاللہ کون کون آدمی روزے چھوڑ سکتے ہیں، کن کے لیے شریعت نے روزہ وقتی طور پر چھوڑنے کی اجازت دی ہے، وہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی